تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے بتا تو مسلمان کیوں نہیں ہے ویلکم ڈیئر ویئرس ٹوڈے مائی کنٹینٹس اباؤٹ لٹریچرس کے متعلق آج ہم تھوڑا سا پڑھیں گے جس میں ادب اور غیر ادب اس میں ڈفرینس اس کا فرق اور آج تھوڑا سا ایک نیا نالج آپ کو دیتے ہیں. آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں اور آپ تک میری وقتاً فوقتاً معلومات پہنچتی رہے گی. تو ہم شروع کرتے ہیں ادب اور اس کے ہمارے پاس جو آج کانٹینٹس ہیں. ادب کی تعریف ہے, ادب کا مقصد کیا ہے, ادب کی اقسام سے ہیں, اس کے علاوہ ادب کا بنیادی چیزیں ادب میں, اور اس کے علاوہ ادب کی قدیم تعریف کیا ہے, اس طرح ادب ہے, اور اس کے علاوہ غیر ادب کیا ہے. تو ان کا ڈفرینس جو آپ کے پیپروں میں آپ کے لیے جو آتا ہے تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں. آپ تک معلومات پہنچانا ہماری کوشش ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. ادب ویسے کئی میں اس سے پہلے کی تعریف آپ کو بتا چکا ہوں کہ احساسات اور جذبات کے علم کو ہم کہتے ہیں, بعض جگہ کہتے ہیں ریفلیکشنس آف لائٹ کو ہم کہتے ہیں, بعض جگہ اس کو احساسات, جذبات اور بلند خیالات, تصورات کو کہتے ہیں. اور بعض کتابوں میں نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ احساسات, جذبات, تصورات, خیالات اور تخیل کی جو عمدہ پرواز کو, تو یہ کئی لٹریچرز کی کتابوں میں لکھا ہے. آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور یہاں پہ اسکرین پہ نمبر ہے جو آپ کو جس قسم کی ضرورت ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں ادب کو جو ہم نے انگریزی کی کتابوں میں اس کی اسٹڈی کی ہے. دس از کالڈ لٹریچرس, اور کئی اس میں اسکالرس نے دی ریفلیکشنس آف لائٹس کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں ادب کے نئے, انہوں نے کہتے ہیں کہ ادب جو ہے ہمارے ہمیں نئے تصورات دیتا ہے, نئے خیالات دیتا ہے, نئے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. ادب زندگی کی تنقید کی تعمیر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ادب ویسے لٹریچر اردو کا جو ادب ہے اس میں ادب کی تعریف کچھ یوں ہے کہ خوبصورت تحریر, خوبصورت الفاظ, ایسے الفاظ جو آپ کے دل کو, ایسے الفاظ آپ لکھیں جو کسی کے دل کو چھو جائیں, ایسے الفاظ کی تحریر جو کسی کے دل کو چھو جائے, یعنی آپ کی داخلیت کو جو ہے متاثر کرے, آپ کے اندر کی دنیا کو جگا دے. تو ایسی تحریر لکھیں تو ایسی تحریر کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ کئی اور جان کیٹس جو ہے ایک انگریز شاعر جس نے بیوٹی پہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں, دی تھنگس آف بیوٹی از جوائے فار ایورس. وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کی چیزیں ہمیشہ کے لیے جو ہے خوش رہتی ہیں, خوش ہونی چاہیے. خوبصورت چیزیں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے خوبصورت نہیں نظر آتی ہیں, اور ایسی تحریر جو آپ کو مسرور کرے, آپ کو خوش کرے, جس کو پڑھ کر آپ کو خوشی محسوس ہو. تو اس کے علاوہ ادب, اچھے ادب کی پہچان کیا ہے؟ اچھا ادب جب آپ اسے پڑھیں تو آپ کو جو ہے آپ کے دل کو چھو جائے, آپ کہیں گے کہ میرے دل میں بھی یہی بات تھی, اور ایسی تحریر ہو. یعنی آپ کے جذبات اور احساسات, آپ کے خیالات, آپ کے جذبات اور احساسات کو جو ہے ابھارے, اور اس کے علاوہ آپ کہیں کہ میرے خیال میں بھی یہی تھا, میرے دل میں بھی یہی تھا, ایسا کوئی لٹریچرس, ایسی کوئی لکھائی ہو. اس کے علاوہ ادب کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادب جو ہے یہ ادب, یہ خوبصورتی, الفاظ کو خوبصورتی لانا اور خوبصورت بنانا, بیوٹی الفاظ میں لانا. اور اس کے علاوہ ادب کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر خوبصورتی, اور جو پڑھنے والا ہے قاری, اس کے دل کو جو ہے چھو جانا, یعنی اس کے دل کے اندر جو ہے لطف پیدا کرنا, اس کے دل کے اندر مسرور, خوشی, پلیئر پیدا کرنا,
گلیڈس پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوں تو آپ اچانک چونک جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اندر دل کے اندر ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ادب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر خوبصورتی لانا، اور آپ کی جولانی آپ کو وجد میں طاری آپ پر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ادب کی ایک قسم کی ایک شخص کو فرض کریں کہ ایک شخص کو آپ پھول مل جاتا ہے، یعنی اس طرح خوشی محسوس ہو کہ کسی کو آپ پھول دے دیتے ہیں، کوئی گلداب، یا ادب کی تعریف ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ادب ایک گلدستہ ہے، جس میں گلدستہ ہے اور جس میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اور پھر اس پھولوں میں سے ایک پھول آپ نے ایک پھول کی خوشبو، ایک پھول کو آپ چننا ہوتا ہے۔ ادب لٹریچرس بہت وسیع معنی کرتے ہیں، لیکن ایک پھول جو آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے اور آپ اس کو چن لیتے ہیں، تو اس کو جملیات کے زمروں میں بھی ہم لاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کئی اس کی تعریفیں ہیں۔ ادب میں بنیادی فرق یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، درجہ ذیل ہے۔ نمبر ایک جو اس کا سٹیپ ہے زبان ہے، نمبر دو ادب میں الفاظ ہونے چاہیے، اور دوسرا تشبیہ، اور چوتھا جو ہے استعارہ ہے، پھر جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور اس کے علاوہ تجربات ہیں۔ تو غیر ادب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ غیر ادب میں جو ہے احساسات، جذبات، زبان، الفاظ، تشبیہ، استعارہ، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ ادب کی کئی اقسام ہیں۔ ادب کی ویسے شاعری ہے، اس کی ایک قسم نثر ہے، پھر اس طرح شاعری جو ہے اس میں بہترین خوبصورت الفاظ لانا، بہترین الفاظ لانا، اور نثر میں مناسب الفاظ مناسب ترتیب سے ہم لاتے ہیں۔ ادب میں اچھی تحریر حسین ہوتی ہیں اور حسن پیدا کرتی ہیں، اور ادب کے اندر روپ بھی ہوتا ہے، اور روپ ادب کے اندر روپ کس طرح آتا ہے، خوبصورتی کس طرح ادب کے اندر جو ہے وہ جو ہے نمبر ایک شاعری کے ذریعے، نمبر دو افسانہ کے ذریعے، نمبر تین ناول کے ذریعے، نمبر چار ڈرامہ کے ذریعے آتی ہے۔ تو یہ ادب کے حوالے سے، اور ادب کی قدیم تعریف یہ ہے کہ لسان العرب، یعنی عرب کی عربی زبان بولنے والے عرب نے اس کی تعریف کچھ یوں کی کہ لغوی معنی جو ہے دعوت پہ بلانا، یعنی وہ کھانا جس کی طرف لوگوں کو جو ہے بلانا۔ ادب میں پرانے لوگ جو عرب کے لوگ تھے وہ قدیم زمانے میں کسی سے دوستی کرتے تھے تو لوگوں کی ایتھکس اور مورلس اس کو کھانے پہ بلاتے تھے، اس کے طور طریقے، اس کی وضع، اس کو سارے انداز۔ اس طرح شیخ سعدی نے بھی کہا کسی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے کھانے پہ بلائیں اور اس کے عادات و اطوار دیکھیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ کئی اس کی عرب معاشرے میں اس کو تمام پہ بلانے کے لیے، دعوت پہ بلانے کے لیے لوگوں کی جو ہے ایتھکس اور لوگوں کے مورل کو اور لوگوں کی جو اس کے کئی نظریات ہیں، کئی اس کی حدیث کی کتابیں ہیں اور تفسیر میں اس کا ذکر مذکور ہے۔ ادب کا جدید تصور جو ہے قدیم تصور کے بعد جدید تصور بھی اس کا آیا۔ ادب کے اس کا تصور کیونکہ یہ اردو کیونکہ ادب جو ہے ایک لشکری زبان ہے اور یہ مختلف قسم کی اردو زبان عرب معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں کئی لوگ جو زبان بولتے تھے، اس کو پھر کھچڑی کے معنی میں بھی استعمال کیا۔ پھر اس کے جو لشکرس میں بہت انسان ہندوستانی فوج میں کئی قسم کے لوگ تھے جو مختلف قسم کی بولیاں بولتے تھے، عربی، فارسی، ترکی، ہند کو مختلف قسم کی یہ زبانیں آپس میں مل کر جو ہے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ تو کئی زبانوں کا مجموعہ، لیکن مولوی عبدالحق نے کہتے ہیں کہ جس میں ہماری زندگی کے حالات ہوں اور جس میں ہماری زندگی کی حالات کی عکاسی کرتا ہو، یعنی ویسا ہی ادب ہوگا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں مولوی عبدالحق کہ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں ادب بھی اس طرح، جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس جگہ آپ رہ رہے ہیں تو جہاں پہ زندگی آپ بسر کرتے ہیں تو ادب بھی ویسا ہی آپ تخلیق کریں گے۔ اب آتے ہیں ادب اور غیر ادب۔ دوستو ادب میں بنیادی فرق یہ ہے،
ادب میں اور ادب ہمیں جو ہے داخلیت کا علم دیتا ہے، جبکہ غیر ادب جو ہے ہمیں داخلیت خارجیت کا علم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ادب میں گہرے جذبات اور احساسات کا علم ہوتا ہے، اور غیر ادب میں گہرے جذبات کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ غیر ادب میں باہر کی دنیا کے واقعات حالات کا ذکر ہوتا ہے، یہ غیر ادب میں۔ اور اس کے علاوہ ادبی تحریر میں ان سے ہم شروع سے کام لکھتے ہیں جس کی تحریروں میں جو ہے خوبصورتی یا خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کے احساسات اور جذبات کو ابھارتی ہے، جس میں اعلیٰ تخیل کو ہوتا ہے۔ اور غیر ادبی میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی ان میں منطق ہوتا ہے، اس میں منطق اور علمی زبان کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ اور ادبی تحریروں میں جملیاتی تحریریں ہوتی ہیں جس میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ غیر ادبی تحریر میں جملیاتی تحریریں نہیں ہوتی، بلکہ ترسیل علم سے ہوتا ہے، اور ترسیل علم کے ذریعے جو ہے اب تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ادب میں تخلیقی عمل پایا جاتا ہے، اور غیر ادب میں ٹھوس حقائق کا بیان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ادب میں ادیب شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن غیر ادب میں جو ہے شخصیت کا ادیب کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، لیکن بیسیکل جو ہے ادب میں آپ کے احساسات، جذبات، داخلیت کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ غیر ادب میں خارجیت کا، بیرونی پہلو کا، باطن کا، باہر کے حالات، جس میں حادثات ہو گئے، واقعات ہو گئے، باہر کے حالات کا جتنی باہر کی جو ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے ہم زیادہ تحریر کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ تک ہمارے پاس جو بھی ریسرچ ہے، اور یہ ہم نے جہاں سے اس کو ایک کتاب سے اسٹڈی کر کے آپ تک پہنچایا، تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک فار واچنگ۔